اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ آیات 31۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، یعنی اسے جہنم کی طرف گھسیٹ لاؤ، اس کے انگاروں اور شعلوں پر اسے دہکا دو۔ سورۃ حاقہ آیات 32۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، یعنی اہل جہنم کو ایسی لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا جس کی ہر حلقے میں دنیا کا تمام لوگ آ جائے گا۔ یہ زنجیریں فرشتوں کے ہاتھوں سے 70 ہاتھ لمبی ہوں گی۔ زنجیروں کو منہ اور پیٹھ سے نکال کر اس میں اس طرح پرو دیے جائیں گے جیسے گوشت سلاخوں میں بھوننے کے لیے پرویا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے مقاد میں ڈال کر نتھروں سے نکال لی جائیں گی تاکہ پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بڑا سا پتھر آسمان سے زمین پر پھینکا جائے اور یہ فاصلہ 500 سال کا ہے تو زمین پر وہ رات سے پہلے آ جائے گا، لیکن اگر اسی کو جہنمیوں کے باندھنے کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے دوسرے سرے، یا فرمایا کہ اس کی تہہ تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ سورۃ الحاقہ آیات 33۔ انہو کانا، یقیناً وہ، یعنی دنیا میں، لا یؤمن باللہ العظیم، عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، یعنی دنیا میں وہ اپنے رب پر، اس کے رسولوں پر اور جو وہ لے کر آئے اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ حاقہ آیات 34۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ مسکین کو کھانا کھلانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، جس کی بنیاد ایمان باللہ ہے، احسان کی تمام اقسام کے ذریعے سے مخلوق پر احسان کرنا، جن میں سے سب سے بڑا احسان محتاجوں کو کھانا کھلا کر ان کی ضرورت کو پوری کرنا، مگر ان لوگوں کے پاس اخلاص ہے نہ احسان، اس لیے وہ اسی چیز کے مستحق ہیں جس کا استحقاق انہوں نے ثابت کیا۔ سورۃ حاقہ آیات 35۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ہاہُنَا حمیم، سو آج یہاں اس کا کوئی غمخوار دوست نہیں، یعنی قیامت کے دن کوئی دوست اسے اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا، نہ دوست، رشتہ دار، نہ جن کی خاطر ساری زندگی لگا دی۔ سورۃ حاقہ آیات 36۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِینٍ، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غسلین وہ خون اور وہ پانی ہے جو جہنمیوں کے گوشت سے بہے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ سیدنا ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ ایک درخت ہے جسے دوزخی کھائیں گے۔ سورۃ حاقہ آیات 37۔ یاکلوہ الا الخاطئون، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ جہنم کا کھانا خطا کاروں کے علاوہ کے لیے ہوگا جنہوں نے سیدھا راستہ چھوڑا اور جہنم کے راستے پر چل پڑے۔ سورۃ حاقہ آیات 38۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ نزول وحی کے اسبات اور قرآن کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی جنہیں مخلوق دیکھ سکتی ہے۔ انسان مادی چیزوں کو دیکھتا ہے جنہیں حواس سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسماء و صفات پر دلالت کرنے والی کائنات کی نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی نشانیوں کی قسم کھا کر قرآن مجید کا یقین دلایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورۃ حاقہ آیات 39۔ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی بھی قسم کھائی جو مخلوق نہیں دیکھ سکتی، اس میں اس کا نفس مقدس بھی شامل ہے، یعنی اس کی قدرت کے اثار تو تم دیکھ سکتے ہو لیکن اسرار نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ حاقہ آیات 40۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، بزرگ کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو بزرگ رسول کا کلام مجازی طور پر کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبلغ ہیں۔
رسول کسی کا کلام پہنچاتا ہے اور پہنچاتا ہے، اور جو پہنچاتا ہے اس کا وہ رسول کا نہیں ہوتا، وہ رسول کی زبان سے ادا ہوتا ہے لیکن ہوتا بھیجنے والے کا ہے۔ رسول تو نقل کرتا ہے، اسی وجہ سے تقریر میں اس کی نسبت ملکی رسول کی طرف کی گئی۔ یہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کی صداقت پر کھائی گئی جسے آپ لے کر آئے، نیز اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔